السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضل بابرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوار، یہ مہینہ جمادی الاولی یعنی اول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور آج کی جمعہ پہلی جمعہ ہم پڑھیں گے اس مہینے کی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج دنیا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک گناہ ایسا ہے جو شاید پوری دنیا کا کوئی حصے کا انسان اس گناہ سے اگر بچ جائے تو وہ نجات پا جائے، اور خاص کر کے مالدار طبقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو مال و دولت سے نوازا ہے، اکثر وہ بیشتر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اس گناہ کے اندر زیادہ ملوث ہو جاتے ہیں، زیادہ اس گناہ میں پڑتے ہیں اپنا مال ڈبل کرنے کے لیے، اپنا مال دگنا کرنے کے لیے، اور اپنی آخرت کو برباد کر دیتے ہیں۔ میرے پیارو، ایک مناجات پیش کرنے کے بعد آج کے بیان کا ٹاپک، آج کے بیان کا موضوع ہے سود خور کی سزا۔ یعنی سود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سود کا مطلب ہوتا ہے بیاج، اور اس کی سزا کیا ہے؟ سود لینے اور دینے کی سزا کے متعلق ایک مختصر جامع بیان ہوگا جمعہ کے دن۔ تو درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، میں بچنا چاہتا ہوں ہاں، یہ پھر بھی بچ نہیں پاتا، گناہوں کی پڑی ہے ایسی عادت یا رسول اللہ، تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ، لگا تکیہ گناہوں کا، پڑا دن رات سوتا ہوں، مجھے اب خواب غفلت سے جگا دو یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ، نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ منہ ہے کسی کو دکھانے کے قابل، وہ آقا جب قبر میں اپنا رخ زیبا دکھائیں گے تو ہم گنہگار اپنا منہ انہیں کیسے
دکھائیں گے، بس ایک تمنا ہے حضور کے دیدار کی تمنا، اور نہ کوئی عمل ہے سنانے کے قابل، نہ کسی کو کچھ ہے دکھانے کے قابل، بس ایک دعا ہے، میں ہوں سنی رہوں سنی مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں مل جائے مدفن یا رسول اللہ، بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ، گناہوں کی نہیں جاتی ہے عادت یا رسول اللہ، تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا مولا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم سنیں گے ایک ایسے گناہ کے بارے میں کہ جو گناہ سے غریب تو بچ جاتا ہے مگر غریب بھی اس سے بچ نہیں پاتا۔ اس کا کارن کیا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ غریب غریبی کی وجہ سے یہ گناہ کرتا ہے، غریب مجبوری کی وجہ سے اس گناہ میں پڑتا ہے، اور مالدار زیادہ مال ہونے کی وجہ سے، لالچ ہونے کی وجہ سے یہ گناہ کرتا ہے۔ مالدار غریبوں کا خون چوسنے کے لیے، اپنے مال و دولت کو ڈبل کرنے کے لیے غریبوں کو بیاج دیتا ہے، غریبوں کو سود دیتا ہے، تو کوئی حقیقت کے اندر بغیر بیاج لیے، بغیر یوں سمجھ لو کہ سود لیے غریبوں کی بھی خیر خواہی کرتا ہے، غریبوں کی بھی مدد کرتا ہے، اور غریبوں کے پاس ایک روپیہ بیاج اور سود نہیں لیتا، بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرتے ہوئے کئی مالدار بھی اس دنیا میں پڑے ہیں، بلکہ نظر آ رہے ہیں کہ ہماری قوم کو آگے لے جانے کے لیے ہمارے مالدار حضرات، جن کو واقعی میں حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانے کا صدقے میں خزانہ ملا ہے، حقیقت کے اندر وہ مالدار غریبوں کی مدد آج بھی کر رہے ہیں، اور رہتی دنیا تک، قیامت تک وہ مالدار غریبوں کی مدد کرتے رہیں گے۔ مگر ان میں کچھ ایسے، سب نہیں، کچھ ایسے مالدار بھی ہیں کہ حقیقت کے اندر میرے پیاروں وہ بغیر محنت کیے، بغیر مزدوری کیے غریبوں کا خون چوستے ہیں۔ کسی کے مکان بنانا ہے، کسی کے بچی کی شادی کرنی ہے، کسی کے کھیت کا کام ہے، تو کسی کے گاڑی لینی ہے، تو کسی کے رکشہ لینی ہے، تو کسی کو دکان لینی ہے، تو کسی کو کوئی کاروبار شروع کرنا ہے، تو کوئی کسی نہ کسی مجبوری کی وجہ سے ہی یوں سمجھ لو کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ انسان کو مجبوری کیا نہیں کرواتی۔ مگر آج سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شریعت مطہرہ نے، ہم جس اسلام سے تعلق رکھتے ہیں، ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، خدا کو ایک مانا، نبی کو خدا کا آخری رسول مانا ہے، اور واقعی میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تو یہ بات کان کھول کر سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سود لینے اور دینے والوں کے بارے میں، بیاج لینے اور دینے والوں کے بارے میں۔ سنیں، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، بیاج لینے والے اور سود کھلانے والے، بیاج کھلانے والے اور سود لینے والے اور سود کے دونوں گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، اور فرمایا کہ یہ سب گناہ میں برابر ہے۔ یعنی سود لینے والا، بیاج لینے والے بھی، اور بیاج لینے اور دینے پر جو دو گواہ ہوتے شخصی، اس پر بھی خدا کی لعنت ہے، اور یہ سب گناہ کے برابر حقدار ہے۔
حدیثوں کی بہت بڑی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث پاک لکھی۔ آگے سنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سودی مال کھایا، بیاج کا مال کھایا، اللہ عز و جل اس کے پیٹ کو جتنا مال کھایا آگ سے بھر دے گا۔ اس سے آگ سے، اگرچہ مال محنت کر کے کھایا ہو، اور اللہ عز و جل اس کے عمل کو قبول نہ فرمائے گا۔ یعنی اس نے مال لیا، مال کھایا سودی، بھلے محنت کر کے بھی بیاج کا مال کھایا سود کا، پھر بھی میرے پیاروں اس کے عمل کو قبول نہ فرمائے گا، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ اللہ عز و جل کی ناراضگی میں رہے گا جب تک اس کے پاس ایک ذرہ بھی سود کا باقی ہے۔ یوں سمجھ لو اگر 1 روپیہ یا 1 آنا بھی، آنے کا زمانہ تو چلا گیا، مگر آج اگر کسی کے پاس 50 پیسے یا 25 پیسے یا 1 روپیہ بھی ہے، جب تک اس کے پاس رہے گا اللہ اس کے کوئی عمل کو قبول نہ فرمائے گا۔ اور کیا بتایا کہ جب تک وہ ایسا مال کھائے گا گویا اس نے آگ کو کھایا، اور یہ قرۃ العیون کتاب میں لکھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں 4 باتیں عام ہو جائیں گی۔ وہ 4 باتیں کون سی؟ آج لوگ کہتے کہ ہم نے 10ویں صدی میں جو نہیں دیکھا آج 21ویں صدی میں ہمیں دیکھنے مل رہا ہے، ہم نے بھوتکال میں نہیں دیکھا وہ بھوشیہ میں ورتمان میں دیکھنے مل رہا ہے۔ یوں سمجھ لو آنے والا کل جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، مگر یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہونے لگی۔ میرے اور آپ کے پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت آنے سے پہلے جو نشانیاں بتائی تھی آج وہ دنیا میں عام ہو رہی ہے۔ اور کیا بتایا؟ آخری زمانے میں 4 باتیں عام ہو جائے گی۔ نمبر 1 سود خوری، یعنی بیاج لینا اور دینا۔ آج دنیا کا شاید کوئی حصہ ایسا ہوگا کہ جو بیاج کی لین دین نہ کرتا ہو، اور اس گناہ میں ہماری قوم سب سے آگے۔ میرے پیاروں خرید و فروخت میں، دوسرا خرید و فروخت میں یعنی اپنے مال کے لے اور بیچ میں جھوٹی قسمیں کھانا۔ آج ہم لوگ مال بیچتے، کوئی بھی مال آ گیا برابر، جو ضروریات زندگی کا سامان ہوتا ہے، کھانے کی پینے کی نعمتیں، جس میں جھوٹ بول کے جھوٹی قسمیں کھا کے مال بیچا جا رہا ہے، اور یہ بھی نشانی آج ہم دیکھ رہے دنیا میں۔ تیسرا کم ناپنا اور کم تولنا۔ کیا فرمایا؟ تیسرا کم ناپنا۔ آج ترازو کے اندر جب آج تو کہتے ہیں کہ الیکٹرک کانٹا آ گیا، اس میں بھی چوری لوگ کرنے والے، اور اس میں کم ناپنا یعنی کم ماپ لینا، اپنا مال بیچتے مگر اس میں بھی سیٹنگ آتا ہے، جس کی وجہ سے مال تولنے والے اس میں چوری کرتے، اور یہ بھی باتیں آج دنیا میں عام ہو گئی۔ اور چوتھا کم تولنا، کم ناپنا اور کم تولنا، یعنی کپڑے والے ماپ تو لیتے، ناپ تو لیتے مگر کم لیتے، اور اسی طرح کوئی چیز بیچتے وہ کم تولتے ہیں۔ تو جب یہ باتیں دنیا میں عام ہو جائے گی تو ان میں امراض یعنی بیماری، لا علاج بیماریاں رونما ہو جائے گی، یعنی پھیل جائے گی پوری دنیا میں، اور اللہ عز و جل ان کو خورجی کی مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ آج ہم لوگ دیکھ رہے اسرائیل اور غزہ کی حالت۔ میرے پیاروں کیا فرمایا؟ ایسی بیماریاں، نام سنا تھا زندگی میں کبھی کورونا کا؟ ایسی تو کئی بیماریاں قیامت سے پہلے آنے والی ہیں جس کا ہم نام بھی نہیں جانتے۔ ذرا سوچو، اندازہ لگاؤ، اور خورجی کی مصیبت میں مبتلا کر دے گا جب یہ 4 باتیں دنیا میں عام ہو جائے گی: سود خوری، خرید و فروخت، جھوٹی قسمیں، کم ناپنا اور کم تولنا۔ اور آج ہم دیکھ رہے کہ پوری دنیا ایک دوسرے کی خون کی پیاسی ہے، اور آج خون، معصوم بچوں کے خون بہ رہے جس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ آج ہاسپٹلوں پر، اسپتالوں پر بمباری کی جا رہی ہے، اور سینکڑوں بے قصوروں کو مارا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جب دنیا میں گناہ بڑھ جاتے ہیں زمین کے اوپر
تو آسمان سے اللہ کی طرف سے دشمنوں کی طرف سے دشمن غالب ہو جاتا ہے اور ایسے ایسے عجائب دنیا میں نازل ہوتے ہیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ میرے پیارو، آنے والا کل کیسا ہے ہم نہیں جانتے، یہ بھی قرۃ العیون کتاب میں لکھا ہے۔ آگے سنیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود خور کو عذاب کے فرشتے، یعنی عذاب دینے والے فرشتے ایسے درد سر میں مبتلا کر دے گے، سر درد میں، جس طرح بخار والا درد سر میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ بھی قرۃ العیون میں لکھا ہے کہ جو سود خور ہوگا، سود لیتا ہوگا، دیتا ہوگا، وہ سر درد میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور جب انسان کو تاؤ آتا ہے، بخار آتی ہے، اور اس وقت جو سر درد ہوتا ہے، سر دکھتا ہے، ویسے سر درد میں مبتلا ہو جائے گا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا صبح سود نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے، اور عبادتوں کو باطل کر کے خطاؤں کو عظیم تر بنا دیتا ہے۔ یعنی سود، بیاج ایک ایسی نحوست ہے کہ جو نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ مٹا دیتا ہے ہمارے اعمال نامے میں سے فرشتہ۔ اور کیا فرمایا؟ عبادتوں کو باطل کر کے خطاؤں کو عظیم تر بنا دیتا ہے۔ یعنی بندہ سوچتا ہے جب گناہ کرتا ہے کہ میں نے بہت بڑی دھاڑ مار دی، میں نے یہ گناہ کر لیا، وہ گناہ کر لیا۔ ارے میرے پیارو، گناہ کا اظہار کرنا بھی گناہ ہے۔ تم چار دیواری میں گناہ کرو یا لوگوں کے سامنے، مگر لوگوں کو بتاتے کیوں کہ میں نے یہ کام کیا، وہ کام کیا؟ قسم خدا کی، گناہ کا اظہار کرنا، لوگوں کو گواہ بنانا بھی گناہ ہے۔ آپ لوگوں کو گواہ بناؤ گے، کل بروز قیامت وہی تمہارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا۔ آگے کیا فرمایا؟ سنو، تو جو روزہ دار ہو اور اس سے افطار کرے سود کے پیسوں سے، تو اللہ عز و جل اس کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ اور جس نے نماز پڑھی اور اس کے پیٹ میں سودی مال ہے، بیاج کا مال، تو اللہ تعالیٰ عز و جل اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ اور اگر ایسے مال سے صدقہ کیا غریب کو، تو اس کا صدقہ قبول نہیں فرماتا۔ سود خور کا جتنا بھی وقت گزرتا ہے، قیامت تک اس کا ہر لمحہ، ہر گھڑی خدا عز و جل کی لعنت میں ہے، یعنی اس پر لعنت برستی رہتی ہے۔ لہذا حق تبارک و تعالی اس سے جنگ کرتا ہے، یعنی اللہ اس سے جنگ کرتا ہے۔ اور کیا فرمایا؟ اور نہ اس کی جانب نظر فرماتا ہے اور نہ اس سے کلام۔ یعنی پتہ یہ چلا کہ جو سود کی لین دین کرے گا، اللہ تعالیٰ نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا اور اس کی جانب نظر رحمت نہیں فرماتا اور نہ اس سے بات کرے گا، کلام کرے گا کل بروز قیامت۔ تو اے بندے، اپنی ناتوانی پر، اپنے نازک بدن پر ترس کھا اور خدا عز و جل کی جنگ کرنے پر نظر کر کے سود کا لین دین کرنے والا شخص جہنم میں ڈالا جائے گا۔ تو اے ناتوا بندے، اپنی کمزوری پر ترس کھا کے اس گناہ سے سچی توبہ کر لے کہ یار جو خدا سے جنگ کا اعلان کرے تو بھلا وہ کیسے یہ جنگ جیت سکتا ہے؟ خدا نے جس مال سے، حرام مال سے ہمیں روک دیا، قرآن میں بار بار فرمایا گیا کہ حرام مال سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، آگ نہ کھلاؤ۔ آپ بھلے ایک سے ایک نعمتیں کھانے پینے والے دنیا میں موجود ہے، اگر وہ سود کے پیسوں سے، بیاج کے پیسوں سے اگر گھر والوں کو اچھے میں اچھا کھانا کھلا رہے، پلا رہے، کپڑے پہنا رہے، تو سمجھ لو کہ وہ اپنے گھر والوں کو آگ کھلا رہے، آگ۔ اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور ہمیں کیا نہیں کرنا چاہیے۔ آگے سنیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں کہ اگر بندہ سچی توبہ کر دے اور اگر بندہ آج جمعہ کا مبارک دن ہے، یہ نیت کر کے جائے کہ انشاءاللہ آج تک مجھ سے یہ سود کے لین دین کا گناہ ہوا ہے، آج تک یہ باتیں میں نہیں جانتا تھا، جانے انجانے میں مجھ سے یہ خطا، مجھ سے یہ غلطی اور مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے۔ آج جمعہ کے مبارک دن میں اے مولا تو گواہ رہنا کہ میں نے سچی توبہ کر لی ہے۔ اور قسم خدا کی، اللہ 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے اور بندیوں سے محبت کرتا ہے۔ کوئی اللہ کی
رحمت سے مایوس نہ ہو. کوئی یوں نہ کہے کہ میں تو اتنا بڑا گنہگار ہوں کہ اب اللہ کے گھر میں مسجد میں نماز پڑھ کے کیا کروں گا, میرا رب میری نماز قبول کرے گا یا نہیں کرے گا. ایک بات یاد رکھنا, زندگی کے اندر رسول پاک نے اس گناہ کے بارے میں ہمیں بتایا ہے. کیا بتایا؟ کہ اس گناہ سے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ, اور یہ گناہ جب تک کرو گے, نماز پڑھو گے تو اس کا ثواب نہیں ملے گا. مگر ایک بات یاد رکھنا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی یہ کاروبار کرنے والا نماز پڑھنا ہی چھوڑ دے. نہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے والے سے نفرت مت کرو, گناہ سے نفرت کرو. ہمیں گناہ سے نفرت کرنے کا حکم دیا ہے, گنہگاروں سے نفرت کرنے کا حکم نہیں دیا. کوئی کتنا بھی بڑا گنہگار ہے, نماز قبول کرنا یہ میرے رب کی مرضی پر, مشیت پر ہے. وہ چاہے تو ہماری نماز قبول کرے, وہ چاہے تو کل بروز قیامت ہماری نمازیں ہمارے منہ پر مار دے. مگر شرط یہ میرے پیارو, اگر کوئی اللہ کی بارگاہ میں مکھی کے پر کے برابر آنسو بہائے, سچی توبہ کر لے, اللہ اس کی پچھلی زندگی کے گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے. اور آگے کیا فرمایا سنیں, حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے, سود کے 72 گناہ میں, سود کے 72 گناہ ہیں, سب سے کم تر گناہ یہ ہے جیسے کوئی اسلام کی حالت میں اپنی ماں سے بدکاری یعنی زنا کرے. اندازہ لگاؤ, جو بیاج لین اور دین کا کاروبار کرتے, آج پوری دنیا میں یہ گناہ عام ہے. ذرا سوچو, 72 گناہ ہے سود کے, ان میں سب سے چھوٹا گناہ یہ ہے اسلام کی حالت میں, یعنی مسلمان ہے, اسلام سے تعلق رکھتا ہے اور اپنی ماں سے بدکاری یعنی گناہ کا کام کرنے کا کوئی تصور نہیں کر سکتا, سوچ نہیں سکتا. جس ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, جس ماں نے ہمیں پیدا کیا, کیا وہ اس ماں کے ساتھ کوئی غلط کام کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جس نے بیعت لیا بیعت دیا, گویا اس نے اپنی ماں کے ساتھ گناہ کیا. تو اس سے بھی ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اور یہ کتاب مکاشفۃ القلوب میں لکھا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سود کا 1 درہم, درہم کہتے ہیں سونے یا چاندی کے سکے کو, سود کا 1 درہم جو انسان کھائے وہ اسے جانتا ہے تو یہ 36 بار جینا سے شدید ہے, یعنی 36 وقت جینا کرنے سے بھی برا ہے. ذرا اندازہ لگاؤ, 1 سونے یا چاندی کے سکے کے برابر کوئی انسان سود کھائے. اور یہ طبرانی شریف پہ لکھا ہے کتاب میں, جس قوم میں سود عام ہو جائے, بیاج لینا دینا عام ہو جائے, ان پر دشمن کا خوف اور عام قحط سالی آ جاتی ہے, یعنی آسمانوں سے بارشیں برسنا بند ہو جاتی ہے, قحط پڑ جاتا ہے, سوکھا پڑ جاتا ہے, اور دشمن کا خوف ہر وقت ستاتا ہے. اور جس قوم میں رشوت عام ہو جائے, رشوت لینا اور دینا, ان پر خوف اور قحط مسلط کر دیا جاتا ہے, چاہے بارش ہو یا نہ ہو. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات جب ہم 7ویں آسمان پر پہنچے تو میں نے اوپر دیکھا تو گرج, بجلیاں اور شدید آندھیاں تھی. فرمایا پھر ہم اس قوم کے پاس آئے جن کے پیٹ کمروں کی طرح بڑے بڑے تھے, جو ہمارے روم ہوتے, ہمارے گھر کے یوں سمجھ لو کہ بیڈ روم ہوتے, بڑے بڑے مکان ہوتے, اس طرح لوگوں کے پیٹ تھے. ان میں سانپ بچھو تھے جو ان کے پیٹوں سے باہر سے نظر آتے تھے. میں نے پوچھا یا جبریل علیہ السلام یہ کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ سود خور ہے, یعنی بیعت لینے اور دینے والے. اصفہانی نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جب مجھے آسمان پر لے جایا گیا تو میں نے آسمان دنیا کی طرف دیکھا, وہاں ایسے آدمی تھے جن کے پیٹ بڑے بڑے کمروں کی طرح تھے. وہ قوم فرعون کی گزرگاہ پر پڑے ہیں, جن کو صبح و شام آگ پر کھڑا کیا جاتا ہے اور کہتے ہیں یا رب عز و جل قیامت کبھی قائم نہ ہو. میں نے پوچھا جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں, یہ اسی طرح ہی کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان نے کھبتی بنا دیا ہو. طبرانی سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ قیامت سے پہلے, قیامت آنے سے پہلے زنا, سود اور شراب عام
پہنچے گا۔ حضرت سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے نزدیک قیامت کے دن سب سے لوگوں میں بدتر وہ ہے کہ اس کے سر سے بچنے کے لیے لوگوں نے اسے چھوڑ دیا ہو۔ صحیح بخاری و مسلم شریف۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے ایجا دیتا ہے، تکلیف دیتا ہے کہ زمانے کو برا کہتا ہے، زمانہ دہرا منہ میں ہوں، دہرا منہ میں ہوں، میرے ہاتھ میں سب کام ہے، رات اور دن کو میں بدلتا ہوں۔ یعنی زمانے کو برا کہنا اللہ عز و جل کو برا کہنا ہے کہ زمانے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ سب اللہ عز و جل کی طرف سے ہوتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم زمانے کو برا نہ کہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے ہر چیز پر قادر ہے۔ اور جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ شیطان کرواتا ہے، اور جو نیکی کرتا ہے وہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں تو یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور گناہ بھی کرتے تو ہمیں یہ خدا کی طرف سے ہمیں ہمارے اعمال نامے میں لکھ دیا جاتا ہے، ہماری تقدیر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ سود لینا دینا، شراب پینا، زنا کرنا، اس لیے ہم یہ گناہ کرتے ہیں، نماز چھوڑنا، ماں باپ کا دل دکھانا، یہ غلط بات ہے۔ گناہ شیطان کرواتا ہے، اور اچھے کام، اچھے اعمال، نیکیاں یہ ہمیں خدا کی طرف سے نصیب ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تعالیٰ آج ہم نے ہماری قوم کو جس گناہ سے آگاہ کیا، اور یہ گناہ آج پوری دنیا میں عام ہے، اللہ تعالیٰ سود لینے اور دینے سے ہماری قوم کو بچائے، ہمیں بچائے۔ اور آج تک اگر کوئی کسی نے یہ گناہ کیا ہے، آج یہ بیان سن کر اگر کسی کے دل میں کوئی جمعہ کے مبارک دن میں سچی توبہ کر لے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، میری پچھلی پوری زندگی کے اس گناہ کو معاف فرما دے، اور میری نماز اور روزوں کو، زکات کو اور حج کو قبول فرما لے، تو اے مولا اس کی نمازیں، روزے، زکات اور حج قبول فرما لے۔ اور آج تک اگر یہ گناہ کیا ہے، اگر کوئی سچی توبہ کر رہا ہے جمعہ کے دن، تو اے مولا ہم اس کے بارے میں دعا کرتے ہیں، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔